السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل RY کے انفارمیشن کے اوپر۔ ویورز، آج کے ویلاگ میں ہم آپ سے 2 اور 3 اہم چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا چکے ہیں، لیکن یہ حلف اٹھانے کے بعد ان کے لیے جو حکومت کرنا ہے وہ مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کی شکل میں اس وقت پارلیمان کی سنگل لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے، اور دوسری طرف IMF کے ساتھ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے شہباز شریف اپنی ٹیم کو جو ہے وہ گرین سگنل بھی دے چکے ہیں مذاکرات کے لیے۔ ابھی تو بظاہر جو ہے وہ چیزوں میں کمی کا رجحان ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جیسے ہی جو IMF کے ساتھ آپ کا بیل آؤٹ جو پیکج ہے وہ فائنلائز ہوگا، اس کے بعد جو مہنگائی کی ایک لہر اس ملک میں آنے والی ہے، آپ یقین کریں کہ ضرورت کی تمام چیزیں ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت اوپر جانے والی ہیں، بہت زیادہ اوپر جانے والی ہیں، اور نئے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ امپوز کیے جائیں گے، اور ہر چیز جو غریب آدمی کے استعمال میں، امیر آدمی کے استعمال میں ہے، وہ بالکل ان کی پہنچ سے جو ہے وہ باہر ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ ان کی حکومت کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے قومی ادارے ہیں جو کہ لاس میں جا رہے ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے ہی ان کی نجکاری کی طرف اپنا جو ایک اشارہ ہے وہ دے چکے ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے اگلے ویلاگ میں جاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن تھی وہ کبھی دنیا کی بیسٹ ایئر لائن ہوتی تھی، اور آج وہ اس دہانے پہ کھڑی ہے کہ اس کی نجکاری کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو اقتصادی چیلنج ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی پاکستان کی عوام کے لیے اور نون لیگ کی حکومت کے لیے آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بظاہر ایک جو پاکستان کی جو جرنلسٹ کلاس ہے، جو جرنلزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں بہت سے سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب عمران خان کے دور میں ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے تھے تو اس وقت بھی وہ مفاہمت کی بات کرتے تھے اور پرو اسٹیبلشمنٹ بات کرتے تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کو کسی مشکل میں اپنی حکومت نظر نہیں آئے گی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ استوار ہوتے ہوئے اور اچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں اگر بات کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں، تو بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہی، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے مسلم لیگ نواز کے لیے، کہ جتنی بھی وزارتیں ہوں گی وہ نون لیگ کے پاس ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ملک کو ٹریک پہ لانے کے لیے اقتصادی طور پہ بڑے ہی مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ تو جب چیزوں کی قیمتیں ہیں جب وہ اوپر جائیں گی اور عوام کی پہنچ سے باہر ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی جو گالیاں پڑیں گی وہ نون لیگ کی حکومت کو ہی پڑیں گی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بری ذمہ ہوگی، اور اگر نون لیگ ان تمام تر مشکلات پر قابو پا لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لے گی۔ اب سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ اتحادی گورنمنٹ بنی ہے وہ انتہائی کمزور بنی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے نجکاری کے خلاف رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کے اندر نون لیگ کی حکومت کا کتنا کو ساتھ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اتحاد اس قدر کمزور ہے، اور اس سخت ترین اور مضبوط ترین اپوزیشن کے سامنے
کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بیل آؤٹ پیکج ہوگا IMF کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کو اس کو فائنلائز کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس وقت مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اور ان کی جو نو منتخب کابینہ ہے وہ اس بحران کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس قوم کو نکالتی ہے، جبکہ ابھی پاکستان نے مارچ کے اندر ہی IMF کو ایک بہت بڑی قسط جو ہے وہ بھی واپس کرنا ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف نظر دوڑائیں تو حالیہ جو کچھ گزشتہ مہینے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں خاطر خواہ کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ تو اس ولاگ کے اندر ہم نے 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ہماری جو عوام ہے پاکستان کی وہ ماشاءاللہ اس وقت اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں سے بالکل آگاہ ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے اوپر عوام کے اوپر جو نمائندگان جو ہیں وہ مسلط کیے گئے ہیں، کیا وہ اس قوم کو اس معاشی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت شکریہ۔